ثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کیا گیا سجدہ مالک لم یزل اس سجدے کے سبب سے ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنائے. کل ہم نے پہلے سبق کا آغاز کیا تھا. آج آیت نمبر 90 نمبر آیا ہے مبارکہ اور 91 نمبر 2 آیا ہے مبارکہ کا ہم تفسیر کو میں عرض کروں گا. کل کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے لوگ فتح حاصل کرتے تھے، غلبہ حاصل کرتے تھے نبیوں کے وسیلے سے، ان کی دعاؤں کے وسیلے سے وہ ایک دوسرے کے اوپر، قبائل کے اوپر وہ فتح حاصل کرتے تھے. مگر اس کے ساتھ بعد میں جب آقا اسلام کا ظہور ہوا، آپ تشریف لائے، آپ کو پہچاننے کے بعد ما عرفوا کفروا بہ، آقا اسلام کو پہچان لینے کے بعد کفروا بہ وہ انکار کرنے والے ہو گئے. تو اس انکار کی وجہ سے رب کائنات نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، انکار کرنے والوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بئس ما اشتروا بہ، کتنا برا خریدا، کتنا گھاٹے کا اور برا سودا کیا. مشترو کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں خرید لینا. جس طریقے سے خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں، اور جو چیز جس سے خریدی جائے اس کو بائع کہتے ہیں، اور جو چیز ہو اس کو مبیع کہتے ہیں. فرمایا بئس کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو ناپسندیدہ ہو دونوں فریقین کے ہاں. بئس ما اشتروا، کتنا برا خریدا انہوں نے، بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کے بدلے میں. اپنی یعنی کہ یہاں پر جانوں سے مراد، انفسہم سے مراد ایمان ہے. انہوں نے ایمان کے بدلے میں کتنا گھاٹے والا برا سودا کیا. ان یکفروا یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں بما انزل اللہ، جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. یہاں پر آیت مبارکہ کے ایک حصے کا ترجمہ ہے. بغض کہتے ہیں حسد کی وجہ سے، کینہ اور اناد کی وجہ سے. یہود و نصارہ کا، مدینہ کے یہودیوں کا یہ نظریہ تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پہلے سارے نبی، وہ جتنے بھی نبی تھے وہ ہمارے کنبے سے، بنی اسرائیل میں سے آئے تھے. کس میں سے آئے تھے؟ تو یہ آقا اسلام کی بعثت بنو اسماعیل میں سے ہوئی. تو وہ اس حسد کی وجہ سے اور اس کینہ اور اناد کی وجہ سے ان کی یہ خواہش تھی کہ پہلے بھی نبی ہماری طرف سے آئے، تو لہذا آخری نبی بھی ہماری نسل سے آنا چاہیے. چاہے ہم اچھے ہیں، چاہے ہم برے ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، لیکن نبی جو ہے وہ آخری نبی ہماری طرف سے آنا چاہیے. لیکن جیسے ہی نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے چرچے اور آپ کی حقانیت کو دیکھ کر بغضاً وہ حسد کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ حسد کرنے لگے. کس سے؟ ان یکفروا، انکار کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اس نازل سے مراد دو چیزیں ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے. اور اس نازل سے مراد یہ بھی مفسرین اس جانب بھی گئے ہیں کہ اس نازل کرنے سے مراد معجزات بھی ہیں. کہ اللہ رب العزت نے جو بھی معجزے عطا فرمائے، کچھ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کی اور اپنے کرم کا اوپر اپنے نظر رحمت فرمائی،
بغیًا وہ اس سے حسد کرنے لگتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کیوں نہیں آیا۔ یاد رکھیے گا حسد وہ واحد بیماری ہے کہ جو انسان کے ظاہری مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اس کے اندر کے ایمان کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی تعریف سن لے۔ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کے بارے میں یہ دل میں یہ آرزو کرے کہ یار اس سے یہ مال چھن جائے اور یہ مال اس سے چھن کر میری طرف آ جائے، تو یہ اس کے مال کے ختم کرنے کے لیے جو دعا کرنی ہے اور اپنے بڑھانے کے لیے جو دعا کرنی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حسد کے مقابلے میں آتا ہے غبطہ۔ کیا آتا ہے؟ غین با طا ہے تہ، غبطہ حسد کے یہ مقابلے میں آتا ہے۔ غبطہ کرنا اس کا اجر و ثواب اور یہ ثواب ہے اور اس کا یہ جائز ہے۔ غبطہ یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے کہ میرے مالک تو نے میرے بھائی کو نوازا ہے، اس کو بھی اور زیادہ مال عطا فرما اور مجھے بھی اپنے کرم سے میرے بھی حالات اچھے فرما۔ غبطہ نیکیوں میں کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے غبطہ لے جایا کرتے تھے، سبقت لے جایا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ اور دنیا کے مال میں غبطہ حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اپنے بھائی کے لیے برا چاہنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے بھائی کے لیے اچھے کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے مختصر سا عرض کر دیا کہ حسد کیا ہے۔ بما انزل اللہ، جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، بغیًا وہ بغی ہوتے ہیں، این ینزل اللہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے جواب دیا اس کا، اگلی آیت مبارکہ میں جواب ہے ان کے حسد کا۔ این ینزل اللہ یہ کہ اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، وہ جسے بھی دیتا ہے وہ اپنے کس سے دیتا ہے؟ اپنے فضل سے۔ وللہ العزت وہ اپنی جسے بھی دیتا ہے عزت دینا چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور جسے وہ چاہے کہ وہ اپنی بارگاہ سے دھتکارنا چاہے وہ دھتکار بھی دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ عطا کرنا اس کے فضل سے ہے۔ فرمایا علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی کہ فضل دینے والی کرم کرنے والی ذات میری ہے۔ اگر تم اپنے بھائی سے حسد کرتے ہو تو یہ اس کو میں نے دیا ہے، تو بھی تو بندے مجھ سے مانگ لے، تو بھی میں جسے چاہوں اسے عطا کرتا ہوں، لیکن من عبادہ عطا کسے کرتا ہوں؟ من عبادہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں، جو میرے بندے ہیں، جو میرے یعنی کہ میرے حضور ڈرنے والے ہیں، میرے حضور جھکنے والے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبادی عبد سے ہے اور عبد عابد سے ہے، یعنی کہ میں اسے عطا فرماتا ہوں، عطا میں ہی کرتا ہوں بے شک، مگر اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں کہ جو میرا عبد بن جاتا ہے، جو میرا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کا حال کیا ہوا؟ فباؤوا بغضب علی غضب ان کے اوپر پس ان کے اوپر آیا، فبا کہتے ہیں فوراً، پس ان کے اوپر آیا بغضب علی غضب ان کے اوپر غضب کے اوپر ان کے اوپر غضب نازل ہوا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں پے در پے ایک جملہ بولا جاتا ہے بار بار، یعنی کہ اوپر نور علی نور، نور کے اوپر نور، یعنی کہ اس کے پاس بڑا مال پر مال آیا۔ یہ عربی اردو میں یہ فکر اس طرح محاورات بولے جاتے ہیں، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے اوپر غضب کے اوپر غضب آیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا غضب کے اوپر غضب آنے سے مراد یہ ہے، ایک تو انہوں نے پہلے نبیوں کی کتابوں کا انکار کر بیٹھے، دوسرا ان پہ اگر غضب یہ آیا کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر بیٹھے، یعنی کہ انکار پر انکار کیا۔ دوسرا ان پر غضب سے مراد بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا بھی انکار کیا، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا، اور آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کا بھی انکار کیا۔ دو چیزوں کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بدلے میں غضب پر غضب ان پر نازل فرمایا۔ غضب پر غضب کا اصل مین یہاں پر عذاب کا جو مقصد یہ ہے کہ وہ رسوا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کو رسوا کیا اور ان کی رسوائی کے اوپر ان کو پھر میں نے رسوا کیا، یعنی کہ ذلیل تو کیا ہی کیا، مگر اس ذلت کے اندر ان کو اتنا ڈال دیا کہ ان کو اور زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، عذاب مہین ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمنو جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، قالوا نؤمن، اگر یہاں پر وقف کر کے میں پڑھیں گے تو انؤمن پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو قالوا نؤمن پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ایک مثال کے طور پر میں وقف کرتا ہوں، قالوا رک جاتا ہوں، تو اس کے بعد میں انؤمن پڑھوں گا، وقف کی صورت میں الف کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ قالوا انؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے کیا، انہوں نے جواب دیا انؤمن کہ ہم ایمان لے آئے، بما انزل جو نازل کیا، علینا ہم پر نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر جو لفظ علینا ہے یہی ان کے اندر خرامی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا پیچھے، بما انزل اللہ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن ہمارے اوپر نازل نہیں ہوا، قرآن تو جو ہے وہ اب کے مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا، ہم تو اسی بات کو مانیں گے جو ہمارا ہے، یعنی کہ ہم اور میں وہ اس جانب چلے گئے، ہم تورات اور زبور اور انجیل کو مانیں گے، قرآن کو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے علینا جو ہمارے اوپر نازل ہوا۔ اب اس پر اللہ رب العزت نے وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے بما وراءہ اس کے پچھلے کا انکار کرتے، یعنی کہ کچھ حصے کا وہ انکار کرتے، اس کے بعد کا انکار کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَهُوَ، اور فرمایا کہ وہ قرآن وہ ہے، وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس معہم اس کے جو ساتھ ہے، یعنی کہ اس سے پہلے والی کتابوں کی وہ تصدیق فرماتا ہے قرآن مجید۔ فرمایا کہ تم یہ کیسے تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ تورات زبور اور انجیل وہ تو تصدیق کرنے والی ہے، اس کے اندر تو موجود ہے کہ قرآن حق پر ہے، اور قرآن جس نبی پر اترے گا وہ نبی بھی حق پر ہے، اور تم اپنے دعوے میں ہی جھوٹے ہو۔ تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، حالانکہ بما وراء تورات میں تو یہ سارا کچھ ہے کہ قرآن بھی حق پر ہے، اور قرآن جس نبی پر اترا وہ نبی بھی حق پر ہے، تم انکار کرنے والے ہو، تم اقرار نہیں کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اب ان کے اوپر سوال کیا، فرمایا قل آپ کہہ دیجئے پیارے حبیب، آپ ان کو بتائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، اگر تم تورات اور زبور اور انجیل پر اگر تم یقین رکھنے والے اتنے ہی اچھے آدمی تھے تو تم نے کیسے قتل کیا نبیوں کو، انبیاء اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو تم نے کیسے قتل کیا اگر تم اتنے ہی اپنے دعوے میں سچے ہو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ قتل جو ہے ان کے پہلے لوگوں نے کیا تھا، وہ بنی جو ہے یہودی جو وہاں کے تھے نبوی دور میں، یعنی کہ مدینہ شریف کے جو یہودی تھے یا مدینہ المنورہ کے جو یہودی تھے، قتل تو انہوں نے نہیں کیا تھا، قتل تو ان کے بڑے جو ان کے جد امجد تھے جو ان کے پیچھے گزر گئے تھے انہوں نے قتل کیا یہاں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قتل تم نے کیا ہے، حالانکہ قتل انہوں نے، بولیے، قتل انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے تو بڑے خاندان جو پیچھے گزر گئے تھے جو ان سے پہلے تھے، قتل تو انہوں نے کیا تھا نبیوں کو بغیر، یعنی کہ بغیر کسی حق کے، نہ حق ان کو قتل کیا تھا۔ اب اس کا جواب مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ بے شک قتل انہوں نے نہیں کیا تھا، مگر ان کے وہ قتل کرنے پر راضی تھے کہ ہمارے باپ دادوں نے اچھا کام کیا ہے۔ فرمایا کہ جو گناہوں کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ راضی ہو جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے، اور جو گناہ کے ساتھ نہ ملے اس سے نفرت کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا حضرت عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت، یہ عرس نہیں جو ہم کرواتے ہیں، ان کا ایک نام تھا عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی بندہ برائی کے پاس بیٹھا، اس نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، اس نے اس کو اپنے دل میں حتیٰ کہ برا جان لیا، اس سے نفرت کی، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے، جو برائی کے ساتھ اس نے نفرت کرنے والا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز ہے مگر وہ برائی کرنے والے سے محبت کرتا ہے، برائی مختلف انداز میں، جو بھی برائیاں ہیں، تمام برائیوں کی اس کی قسمیں شامل ہیں،
فرمایا وہ دور دراز بیٹھا ہے مگر اس کے باوجود وہ اس سے محبت کرتا ہے جس نے وہ جو برائی کرنے والا ہے، فرمایا وہ اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسے وہ اس نے خود برائی کی ہے۔ تو یہ یہود اور نصارہ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ نے نبیوں کو قتل کیا ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کا جو انہوں نے کام کیا تھا اس کو یہ جائز قرار دیتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے تم مومن ہو سکتے نہیں ہو۔ لا